لیکن پیغمبر اکرم کی عظمت اور خاتون قیامت کی جلالت کا تقاضا تھا۔ پیغمبر کا آخری وقت ہے، خاتون قیامت کا زانو ہے، نبی کا سر ہے۔ ایک آدمی دروازے پہ آ کر کہتے ہیں میں دور سے آیا ہوں، پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ خاتون قیامت فرماتی ہیں بابا تکلیف سے ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کبھی آنا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی آواز بلند ہوتی ہے میں ایک بڑا دور سے آیا ہوں، بڑے ضروری کام کے سلسلے میں نبی اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جب اس نے دوبارہ اصرار کیا تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈوبا آئے، پیغمبر اکرم کے چہرے انور پر گرے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا خاتون قیامت رو رہی ہے۔ پیغمبر بے چین ہو گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا بابا جان کوئی بندہ دروازے پر آئے، وہ آپ سے ملنے پر اصرار کر رہا ہے، میں نے 2 بار کہا بابا نہیں مل سکتے، لیکن پھر بھی وہ تو کھڑا ہے، اصرار کر رہا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی کوئی پتہ ہے یہ اجازت مانگنے والا کون ہے؟ نہیں بابا، فرمایا یہ وہ ملک الموت ہے جو نبیوں سے بھی اجازت نہیں مانگتا، رسولوں سے بھی نہیں مانگتا، وصیوں سے بھی نہیں مانگتا، تیرے پردے کی اہمیت ہے، تیری شان کی جلالت ہے کہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر اندر آنے کی جرات نہیں کر رہا، اسے اجازت دے دو تاکہ آئے اور اپنا فرض ادا کرے۔ الغرض بی بی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آیا اور پیغمبر اکرم کی روح مقدس کو قبض کیا۔ میں کہتا ہوں جب تک نبی اعظم زندہ تھے تو ملک الموت بھی آتا تو اجازت مانگ کر، جبریل امین وحی لے کر آتا تو اجازت مانگ کر، خود پیغمبر اکرم بھی اگر بی بی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تو اجازت مانگ کر، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد وہ شہزادی یثرب اس امید میں بیٹھی تھی کہ میرے بابے کی وفات کے بعد میرے بابے کے کلمہ گو آئیں گے اور آ کر مجھے تعزیت مسنونہ پیش کریں گے، مجھے بابے کا پرسہ دیں گے، میرے غم میں برابر کے شریک بنیں گے، لیکن یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو کچھ آگ و لکڑیاں لے کر آئیں اور آ کر بلند آواز سے کہیں گے گھر والوں باہر نکلو یا گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہی وہ صدمے تھے، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، حالات اجازت دیتے ہیں کہ بی بی 2.5 یا 3 ماہ زندہ رہنے کے بعد یہ مرثیے پڑھتی ہوئے دنیا سے چلی گئی، صبت علیہ مصائب لو انا، بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مصائب و پہاڑ گرے، اگر وہ دنوں پر آتے تو راتوں کا لباس بدل لیتے۔